السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو، حقیقت اور علاج، اس میں ہم ایک اور چیز کا اضافہ کر لیتے ہیں، جادو اور نظر بد کی حقیقت، کیونکہ جادو کے علاوہ ایک اور چیز جو غیر مرئی طور پر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے وہ بری نظر بھی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کہ اس بات پہ یقین ہونا کہ اللہ شافی ہے، کسی انسان کے پاس شفا نہیں ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات 500 mg چاہیے ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ چاہیے ہوتی ہے، 600 چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کمی بیشی تو ہوتی ہے اثر انداز ہونے میں، لیکن شفا بہرحال اللہ ہی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی طبیب ہے، یعنی طبیب بھی اللہ ہی ہے۔ ابو رمسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، یعنی تو دوست ہے، نرم دل ہے، لیکن اصل شفا مراد یہ تھی کہ اللہ ہی کا ہے۔ وہ مریض کو دلاسا دیتا ہے، اس بیماری کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دم بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت۔ مریض پہ پڑھتے جائیں، ہاتھ پھیرتے جائیں، جاڑتے جائیں اس کو۔ انبیاء علیہ السلام بیماری میں اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ، تو اللہ نے سن لی اس کی دعا۔ پھر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے علاج کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے۔ پھر مستند معالج سے علاج کروانا چاہیے، یعنی جس طرح جسمانی بیماریوں میں آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی آپ اچھے سمجھدار اوتھینٹک بندے کے پاس جائیں، جس کو پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ جادو ہے بھی کہ نہیں، یہ نظر ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو جادو نظر بنا دیتے ہیں۔ پھر اس میں ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ شخص مستند ہے یا قابل اعتماد؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا وہ خود دین کے پابند ہے، خود عبادت کرتا ہے، کیونکہ بعض لوگ نہ نماز نہ روزہ، جنوں شیطانوں سے مدد کے ساتھ لوگوں کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوتے تو ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کے مریض کے اندر یقین پیدا کرے، وہ یہ نہ کہے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا نہ ہو، یہ نہ کہے، یعنی اس کے اندر بھی کانفیڈینس ہو کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اور مریض کو بھی دلائے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کے ناموں اور کلام سے علاج کرے۔ دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، جو بھی دم کرے یا پڑھنے کو دے اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، اس بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ غیر مستند معالج سے بچنا چاہیے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو مریض سے ماں کا نام پوچھے، اس کے کپڑے منگوائے، کوئی جانور طلب کرے اور اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے، اس کا خون مریض کے جسم پہ ملے اور جانور کو غیر آباد جگہ پہ پھینکوائے۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی چیزیں موجود ہیں۔ ایسے منتر پڑھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، غیر مستند۔ مریض کو ایسا تعویذ جس میں مربع شکل کی ڈبے بنے ہوں، ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر لکھے ہوں، لٹکانے یا پینے کو دے تو اس سے بچے۔ پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ دے اور کہے کہ اس کا پانی پیئے، لیکن اگر وہ آیات لکھ رہے تو پی سکتے ہیں، فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ حروف رینڈم لکھے ہوئے ادھر ادھر کے پتہ نہیں ملا کے کیا بنا رہے ہیں ان کو، وہ نہیں پیئے۔ اگر آیت لکھی ہے، سورۃ فاتحہ لکھی ہے، کچھ اور آیتیں لکھی ہیں۔ پھر اسی طرح مریض کو ایسا حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مدت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ ہو، یا اسی قسم کے کچھ ٹوٹکے بتائے، یا مریض سے کہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ طہارت کو پسند نہیں کرتے، تو شیطانوں سے علاج کروانے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دے، کچھ ایسے کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینی ہو، یعنی کہتے ہیں نا جلاؤ اس کو اور اس کا دھواں لو، وہ بھی نہ ہو۔ پھر رقیہ علاج ہے۔ رقیہ کی 3 شرائط ہیں۔ رقیہ کے الفاظ شریعت کے مطابق ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ ابھی بہن کا سوال تھا نا کہ بعض اوقات کچھ مسنون دعائیں نہیں ہوتی، کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ دعا۔ عربی زبان یہ سمجھ میں آنے والی زبان ہو، اور تیسرا یہ کہ رقیہ کرتے وقت بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ قرآن سے علاج۔ قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔
سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن آپ کو تکلیف نہیں دی ایک اور عورت کو بلا کے. حضرت عائشہ کیا خود کم تھی؟ ابھی جو سوال تھا نا آپ کا کہ بعض اوقات انسان خود نہیں کسی اور سے کہتا ہے، تو کوئی اور عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو، یعنی قرآن شفا ہے. آیت الکرسی پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورۃ البقرہ پڑھنا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، معوذتین پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں ان کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے سورۃ آل عمران کی کچھ آیتیں، سورۃ الاعراف کی، سورۃ یونس کی، سورۃ طٰہٰ کی، سورۃ مؤمنون، سورۃ الصافات، سورۃ الاحقاف، سورۃ الرحمن کی کچھ آیتیں، سورۃ الحشر، سورۃ التغابن، سورۃ الجن، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. یہ آیتیں جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں وہاں لکھی ہوئی موجود ہے. اس کتاب سے بھی جو آپ کے پاس ہے آپ دم کر سکتے ہیں. سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی کو تکرار سے سننا، ریپیٹڈلی ایسی آیات پڑھنا جن میں سکینت اور اطمینان والی باتیں ہوں، آپ کا دل خوش کر دیں گی. یعنی قرآن مجید کی ایسی آیتوں کی آپ سلیکشن کر کے اپنے پاس خود بھی رکھ سکتے ہیں کہ جن میں خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری ہو، اللہ کی مدد کی بات ہو. کل میں پڑھ رہی تھی سورۃ یونس تو اس میں ایک آیت آئی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی اور زیادہ بھی ہے. کتنی خوشخبری اور کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے ایسی آیت پڑھ کر. پھر اسی طرح سورۃ یونس ہی کی آیت نمبر 62 ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. کتنی انکریجنگ آیت ہے. وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. کتنا ڈر لگتا ہے نا آخرت سے، لیکن اگر ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آخرت میں بھی موت کے وقت فرشتہ اچھی خبر دے گا، قبر میں استقبال ہوگا، اٹھیں گے تو اچھا ہوگا. تو ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے. فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ 62 سے 64 اتنی زبردست آیتیں ہیں کہ آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے آپ کا ایمان کہیں اوپر چلا گیا ہے، آپ کا سارا غم اور مایوسی دور ہو جاتی ہے. تو قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. اور جو آیتیں کلک کریں ان کو الگ لکھ کے جب کبھی ڈپریشن ہو یا پریشانی ہو انہیں کو ریپیٹڈلی پڑھیں تو یہ آپ کا خود بنایا ہوا دم ہو جائے گا. کوئی حرج نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ جو کسی نے ہمارے لیے دم بنا دیا بس اسی کے ہم لکیر کے فقیر ہیں، وہ بھی اچھا ہے، وہ اس کا تجربہ ہے. لیکن جن چیزوں سے پڑھ کے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو ریپیٹڈلی پڑھیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں. گھبرانے کی کیا ضرورت، تم اکیلے تھوڑی ہو. کتنا ایمان بڑھتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا انسان خوفناک قسم کی خبریں سنتا رہتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی کسی بیماری، اور میرے جیسے لوگ تو طرح طرح کے لوگ اپنے مسائل سناتے، اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے بازو کا دماغ میں کہ انسان سوچتا ہے کہ یا رب عافیت میں ہی رکھنا. کیونکہ انسان مسلسل جب کسی کی تکلیف کی باتیں سنتا رہے تو دل متاثر ہوتا ہے بہرحال. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بہت لائکلی انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو قرآن سے انسان مدد لے، قرآن شفا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں نا وہ پہلے خود بھی کچھ پڑھے. یعنی کبھی بھی ایسے اٹھ کے کسی کو دم نہ شروع کر دیں یا کسی کے مسئلے مسائل نہ سننے شروع کر دیں جب تک آپ کا ایک مضبوط کنیکشن قرآن کے ساتھ نہ ہو. ورنہ یہ چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پہ گھیر لیں گی اور آپ کو ڈاؤن کر دیں گی. تو خود قرآن کے ساتھ جڑنا، یعنی ہر بندے کو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے یا نہیں سب کو ضرورت ہے اس کی. پھر یاد رکھیے ہیڈ فون سے سننا زیادہ بہتر ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے. یعنی جب آپ ایسی حالت میں ہوں اور ڈسٹریکشن بھی ہو، گھر والے شور مچا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، ضروری تو نہیں نا ہر وقت گھر میں سکون ہو. 100 کام ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو کوئی واشنگ مشین چل رہی ہے، کوئی ڈش واشر چل رہا ہے، وہ ڈسٹریکشن ہے. وہ آپ کے دل پہ پورا اثر نہیں. آدھی آواز قرآن کی آ رہی ہے، آدھی وہ 2-4 اور چیزوں کی آ رہی ہے، تو وہ مکسچر سے اندر جا رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھا ہے اثر نہیں ہو رہا. یہ بڑا جملہ میں نے سنا، بہت پڑھ لیا ہے، پڑھ کے تھک گئے، کچھ فائدہ نہیں. کہ یہ نہیں سوچتے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں. تو اگر آپ اس وقت ہیڈ فون لگا کر سنیں تو آپ کی مکمل یکسوئی آپ ہوں گے اور کلام اللہ ہوگا، وہ دل میں زیادہ اترے گا.
انشاءاللہ. دوسرے مسنون دعاؤں سے علاج، یعنی قرآن کے علاوہ مسنون دعاؤں سے، اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے. انس بن مالک سے دم کرنے کے بارے میں روایت ہے صحیح مسلم کی کہ انہوں نے کہا بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بیماریاں، جیسے حضرت اسما کو آپ نے دم کرنے کے لیے کہا بچوں کی کمزوری کی وجہ سے. پھر حفاظت کا دم، ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم. آپ حسن حسین رضی اللہ عنہما پہ پڑھا کرتے تھے خود، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، کہ اللہ ہر نظر بد سے بچائے. جبریل علیہ السلام دم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کا مرتبہ بڑا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا دم تھا؟ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور ہر نظر بد والے کے شر سے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں. کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. اس کا دوسرا ورژن بھی ہے اور یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. پیج 55 پہ ہے یہ دعا، ٹھیک ہے. پھر جسم کے کسی حصے میں تکلیف یا درد ہو، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے، اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ دم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس پر اس طرح رکھتے، اور سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا لیشفا بہی سقیمنا باذن ربنا. ٹھیک ہے، یعنی زمین پہ لگا کے ہلکی سی تھوک لگا کے زمین کی مٹی سے پھر اس کے اوپر لگا کے اس جگہ پر، یعنی مٹی کے اندر بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے، مٹی کے اندر سے کیا کیا نہیں نکلتا. سوچئے مٹی جو ہے اس کے بہت اپنے فائدے، ہیلنگ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر. اور اب تو کہتے ہیں نا بچوں کو مٹی میں چھوڑ دو تاکہ وہ اس میں لتڑے، تو وہ بھی ان کے لیے ان کے ٹاکسن سارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. شفا کی دعائیں پنک کلر کی ایک کتاب ہے بک سٹور میں، اردو انگلش دونوں میں ہے، تو وہ ساری دعائیں اکٹھی ہیں، الگ رکھی بھی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے بھی پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ دعا بھی اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی، یہ بھی دعا ہے. حضرت عائشہ پڑھتی تھی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھی. یاد رکھیے جو دم کرنے والا نا وہ جسم پہ ہاتھ بھی پھیرے، تھپکے بھی، پھونکے بھی، یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں. نمبر 3 طب نبوی سے علاج، ٹھیک ہے. پچنے لگوانا، ہجامہ کرنا. حدیث میں ہے جس نے قمری مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. 17، 19 اور 21 ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ جو ہجامہ کراتے ہیں آپ. ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی، اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. نہار منہ پچنے کروانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفا اور برکت ہے. ہجامہ جو ہے نا ارلی مارننگ کرانا چاہیے خالی پیٹ، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے. بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز کی بجائے پیر اور منگل کو یا جمعرات کو ہجامہ کرانا زیادہ بہتر ہے. بدھ کے دن حضرت ایوب بیمار ہوئے تھے اور پھر منگل کو ٹھیک ہوئے تھے، سوار منگل کو ٹھیک ہوئے تھے. کلونجی جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن اس کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ایک چمچ ٹیبل سپون بھر کے کھائے اور آپ کہیں کہ کلونجی سے میری طبیعت خراب ہو گئی. تو اس کے لیے بھی طبیب ضروری ہے کہ وہ آپ کا مزاج دیکھ کے آپ کو ڈوز ریکمینڈ کرے. پھر شہد، شربت عسل، حدیث میں آتا ہے یہ شہد پینا جو ہے وہ شفا کے لیے بہترین ہے. پھر اسی طرح آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے. ایک اور حدیث میں روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. پھر دم کیا ہوا زمزم کا پانی پیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جس پانی پر رقیہ شریعہ پڑا گیا ہو اس کو روزانہ کم از کم 3 گلاس پینا. اور زمزم کا پانی ہو تو زیادہ ترجیح ہوگی، ورنہ تھوڑا سا بھی ملا دے اس میں تو
ساری پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ یہ مبارک پانی ہے اور یہ کھانے والے کا کھانا ہے. پھر زمزم کے پانی سے نہانا، یعنی بابرکت پانی ہے، اس سے نہایا جائے. پھر دم کیا ہوا پانی ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا. پھر زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی ملا کے استعمال کرنا. شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی تینوں چیزوں کو ہم وزن مکس کر لیں اور پھر وہ جگہ پر لگائیں جہاں تکلیف وغیرہ ہو. زیتون کا تیل پینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. جسم پہ ملنا، اگر زیتون کی بوتل ایک لے کے تیل کی، اس کے اوپر رقیہ پڑھ کے رکھ لیا جائے اور پھر اس سے اگر مساج وغیرہ کیا جائے یا سر کو لگائیں، پیئیں، منہ کو لگائیں تو وہ بھی شفا کا باعث ہوتا ہے. تلبینہ، تلبینہ غم کو دور کرتا ہے، دلیے کی طرح ہوتا ہے. اجوا کھجور کھانا، 7 اجوا کھجوریں کھائیں، اگر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا لیں، کھجور بھی شفا کا ذریعہ ہے. سنا مکی، سنا مکی، سنا نہیں ہوتا ہے، اب تو یہاں ٹی بھی ملتی ہے سنا کی، سنا لیوز جو ہوتے ہیں. صبح شام سنوت کا ایک چھوٹا چمچ کھانا. سنا اور سنوت 2 چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے. پوچھا گیا سام کیا ہے، فرمایا موت. سنا مکی لیوز ہوتے ہیں اس کے، ٹی پیئیں اس کی. جی ہاں، کلونجی کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے. نمبر 4، کچھ اور مؤثر علاج ہیں جیسے بیری کے پتوں سے غسل کرنا. بیری کے سبز پتے لے کر انہیں سل پہ پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے. پھر اس پر آیت الکرسی، سورت کافرون، اخلاص، فلق، ناس اور جادو سے متعلق آیات پڑھیں جو سورت الاعراف اور یونس اور سورت طٰہٰ کی ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ پیئیں یا پلائیں مریض کو اور اس کے بعد نہلا بھی دیں. نظر لگنے پر غسل کرنا، اور خصوصاً پانی لے کے اس کا جس نے نظر لگائی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا، وہ وضو کرتا، پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا. دم والے پانی کا چھڑکاؤ، یعنی اس کے چہرے پہ چھڑکیں، جسم پہ چھڑکیں، ہتھیلیوں پہ، سر، پاؤں، سینے پہ، گھر میں چھڑکیں. آیات لکھ کر پلائیں. جادو کا اثر زائل کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. حتی الامکان جادو کی جگہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کو صفائی کریں، ہر چیز جھاڑے پھٹکیں، اللہ سے دعا کریں. بعض اوقات خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ کون سی جگہ کیا چیز دفن ہے، اور اس کو نکلوا کے تلف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا. اسی طرح اپنے جسم سے لگی ہوئی چیزیں جب الگ ہو تو ان کو بھی حفاظت سے تلف کریں. جیسے ناخن کاٹ کے، بال جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح پھینکے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، کسی پانی میں ڈال دیں، زمین میں دبا دیں، کچھ کر دیں. پھر پیریڈز کے جو پیڈز وغیرہ ہیں ان کو تلف کریں یا دھوئیں یا جو بھی. پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت جو علائشیں باہر نکلتی ہیں، یہ جسم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں نا ان کو پراپر تلف کرنا چاہیے. پھر یہ یاد رکھیں کہ غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں علاج کے، جیسے حرام میں شفا نہیں. جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت ہے. غیر شرعی جھاڑ پنکار سے علاج کروانے میں ممانعت ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا پڑھوانا ہوتا ہے جو حرام اور ناجائز ہے. وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ پال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نشرہ ہے، یعنی کہ شرکیہ قسم کے دم وغیرہ نہیں کرتے. کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانعت ہے، جو جائے گا اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اسی طرح ایسے تعویذوں سے بچنا کہ جو معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ان کے اوپر. جادو کے علاج کے لیے علم نجوم سیکھنے سے بچنا چاہیے. ہر طرح کا جادو سیکھنا منع ہے. جنات سے خدمت لینا جائز ہے لیکن اگر حرام طریقہ ہو یا حرام کام ہو تو وہ نہیں. جنات غیب کا علم نہیں رکھتے. جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. جنات انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، انسانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دم توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے. دم پر اجرت لینا جائز ہے لیکن فکس نہیں کرنی چاہیے. یعنی کوئی اگر اپنا وقت لگا رہا ہے اور سارا دن اسی کام میں مصروف ہے، پھر گلے میں نہ لٹکائیں چیزیں. حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے. یعنی دونوں چیزیں ہیں. اگر تکلیف نہیں آئی اور پہلے پڑھ رہے ہیں تو بچاؤ ہوگا اور اس کے بعد وہ علاج ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اخلاص اور اتباع. اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا، توحید کو پکا کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا بس زور چلتا ہی نہیں ان پر جو
ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. جو رب پہ توکل کرتے ہیں تو شیطان ان سے ہار جاتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. اس کا زور تو ان پہ چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے مخلص بندے بننا. شیطان نے خود کہا تھا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے. تو شیطان کی پیروی سے یا شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے سے شیطان کا انسان پہ غالب آنا آسان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا اور وہ دعوت دیتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی ایک موقع پہ، دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر بتایا کہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور اس پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے. کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، اچھا راستہ اور اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے اور برا راستہ اور برا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. توحید کے ذریعے اندر کی طہارت ہوتی ہے، دل کی، یعنی شرک سے پاک ہو جاتا ہے. شرک گندگی یا نجاست ہے. اور پھر ظاہری طہارت، گندگی اور نجاست بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں شیطانوں کو دعوت دینے کے لیے. کسی بھی گھر میں شیطانوں کا مسکن ٹوائلٹ کے اندر ہوتا ہے، گندگی پسند کرتے ہیں. تو اگر ان سے بچنا ہے تو پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیے نجاستوں سے، اور بچوں کو بھی پاک صاف رکھیے. اب آپ دیکھیے کہ حال کیا ہو گیا ہے، ایک نیپی لگتی ہے اور اس میں وہ پتہ نہیں کتنی بار پیشاب کرتے ہیں اور وہ نجاست ان کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے. بعض اوقات پوٹی بھی کر دیتے ہیں اور مائیں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں، ہوتی نہیں ہے اور وہ گندگی میں لتھڑے رہتے ہیں. ایک تو ان کو صاف رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہوتے. یہ ماؤں کا کتنا بڑا ظلم ہے بچوں کے اوپر نا، کہ اپنی سہولت کے لیے انہوں نے بچوں کی زندگیاں خراب کر دی. پھر جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے تو پھر اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے. ہم نے بچوں کی کیا خدمت کی، ان کو گندگیوں میں پالا اور مسلسل گندگی میں رکھا تو بچپن سے ہی انہیں شیطانوں کے گھیرے میں دے دیا. یعنی ان کا ٹوائلٹ ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ نیپی اتار دیں یا نیپی کے بغیر ہی سب کچھ چلے گا، لیکن اس کو بھی مینٹین کریں، سارا وقت نہ لگائیں. بچے کو کھلا رکھ کر بھی اسے ٹوائلٹ ٹرین کرنے کی رسپانسبلٹی لیں. صرف اپنے آرام کو نہ دیکھیں اور صرف موبائل کے ساتھ ہی نہ کھیلتے رہیں، بچے کے ساتھ بھی کھیلنا سیکھیں. تو طہارت اور صفائی جو ہے یہ شیطانوں کو بھگاتی ہے اور گندگی شیطانوں کو لاتی ہے. تو جادو کے اثر سے بھی بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے. اب دیکھیے کہ بعض لوگ دنوں نہیں نہاتے، بعض لوگ کپڑے بدلتے نہیں یا بدلتے ہوئے اپنے پسینے کو صاف نہیں کرتے اور ان سے اتنی وحشتناک بو آتی ہے کہ انسان کا دماغ چکرانے لگتا ہے. یہ شیطانوں کو اٹریکٹ کرنے، بیماریوں کو دعوت دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے انسان کو اپنے جسم کی بو سے نفرت نہیں ہوتی اور وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا وہ دوسروں کے لیے کتنی اذیت کا باعث. پھر انڈر آرم، انڈر لیگ صفائی نہ کرنا، اور وہ جو بال بڑھ جاتے ہیں وہ گندگی کو اپنے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں. اس میں اگر آپ ڈیوڈرنٹ لگا بھی لیں تو اندر کی اسمیل نہیں جاتی. تو اس کی بھی کوئی روٹین سیٹ کرنی چاہیے کہ ویکلی 2 ہفتوں کے بعد، مہینے کے اندر، کیونکہ 40 ڈیز سے اوپر تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اسی طرح ناخنوں کی صفائی، ناخنوں کو کاٹ کے رکھنا، منہ کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، ٹوائلٹس کی صفائی، ان ساری چیزوں کی صفائی کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے. وہ سو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے ہی کیا پڑھتا ہے آنکھیں ملتے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ایک گرہ کھل جاتی. وضو کرتا ہے، دوسری کھل جاتی. نماز پڑھتا ہے، ساری گرہیں کھل جاتی. شیطان کے بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے. اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے کہ گرہیں لگتی ہیں. تو اب جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، صبح اٹھ کے وضو ہی نہیں کرتے،
تو پھر کتنی گروہ کا شکار ہو جائیں گے، کیسے کیسے شیطان جکڑیں گے ان کو، کس طرح. پھر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ناک جھاڑنے کے متعلق آتی، فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. ناک کو اندر سے خوب اچھی طرح انسان صاف کرے. تیسری چیز ہے عبادات کی پابندی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے وجہ 5 نمازیں فرض نہیں کی. اس کا مقصد ہے رمضان کے روزوں کا کچھ مقصد ہے، قرآن کی تلاوت کا کچھ مقصد ہے، اذکار کا کچھ مقصد ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے حکم ماننا، نماز پڑھنا، جس فرض کو ادا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیتا ہے پھر مسائل کے لیے. خصوصاً فجر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کی ذمہ داری میں ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے. پھر اشراق پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، تیرے سارے کام کروں گا. 4 رکعتیں اس وقت کی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت رش کا وقت ہوتا ہے اور بچوں کو تیار، خصوصاً جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ڈیوٹی پہ جانے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا، لنچ تیار کرنا، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن انسان اگر دیکھے تو 6-7 منٹ ہی لگتے ہیں، چلے زیادہ 8 منٹ، 2 منٹ میں 1 رکعت، تو 4 منٹ میں 2 رکعتیں کر کے 8 سے 10 سے تو اوپر لگتے ہی نہیں. تو اگر انسان اپنے اٹھنے کی روٹین کو 10 منٹ پہلے کر لے، مثلا اگر آپ 5:30 اٹھتے ہیں تو 5:20 اٹھ جائیں، وہ 10 منٹ رکھ لیں اس کام کے لیے. کیونکہ آپ نے روز دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، یعنی ایک روٹین میں جب چلتے ہیں تو مخصوص اوقات پر آپ کے کام ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دیکھتے ہیں یہ کام ختم ہو گیا، گھڑی پہ دیکھتے ہیں تو وہی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ 10 منٹ آپ نکال لیں ان 4 رکعتوں کے لیے، وہ ہر روز کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. چاشت ہوتا ہے ذرا لیٹ پڑھنا، دھوپ چڑھ جائے تو، ہوتی ہے ایک ہی نماز ہے، اول وقت پڑھیں گے یعنی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھیں گے تو وہ اشراق ہوگی، اور اگر آپ ذرا تاخیر سے پڑھیں گے تو وہ چاشت ہوگی. نمبر 4، ذکر اذکار کی پابندی کرنا، حفاظت کی دعائیں پڑھنا. ذکر شیطانی حملوں سے بچانے کا محفوظ قلعہ ہے. اذکار ایک طرح کی زرہ ہے، یعنی صبح شام کے اذکار زرہ کے قائم مقام. زرہ کہتے ہیں جو دشمن کے وار سے بچاتی. ابن قیم کہتے ہیں جیسے جیسے اس کی موٹائی زیادہ ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر چلانے والے کو خود ہی واپس جا کے لگے گا. وہ جیسے بال باؤنس ہوتا ہے نا، تو وہ جو تیر جائے گا اس میں تو واپس اسی کو آ کے لگے گا جس نے پھینکا، وہ بندہ محفوظ رہے گا. ابن عثیمین کہتے ہیں صبح شام کے اذکار حفاظت میں یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے، بشرطے کہ کہنے والا ان کو شعور سے پڑھے. ہم بعض اوقات آٹو پہ آ جاتے ہیں، بس وہ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زبان چل رہی ہوتی ہے، تو اگر شعور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. ایاک نستعین کتاب آپ کے پاس ہوگی، ان میں صبح شام کے اذکار موجود ہیں. پھر اذکار میں کوتاہی کی وجہ سے شیطانی حملے ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسے صبح کے وقت پڑھے تو شام تک، اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی اچانک آنے والی آفت اس پر نہیں آئے گی جو یہ دعا پڑھ لے. لیکن کیا ہوتا ہے، شیطان بلوا دیتا ہے، کوتاہی کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے سے رہ جاتا ہے. چوٹ لگے تو یاد آتا اوہ آج تو میں نے یہ دعا ہی نہیں پڑھی تھی. پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں. آپ نے فرمایا پڑھو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، یا شرکہ، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. شرک کا مطلب جال ہے اور شرک کا مطلب اس کا شرک ہے. پھر اسی طرح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایسا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جادو، نظر وغیرہ سے، جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اگر آپ کو مثلاً کسی کو جن کا دورہ پڑا اور آپ کو رقیہ آتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے نہ کرنا شروع کر دیں اس کو،
پہلے اپنے اوپر کچھ پڑھیں، اپنے آپ کو حصار میں لائیں، اپنی یعنی وہ آپ دیکھیں نا کہ آپ دشمن کے مقابلے پہ چلے اور آپ نے زرہ پہنی ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کہیں کا پتا چلا کہ کہیں کچھ لوگ اکٹھے رہتے تھے تو رات کے وقت کسی ایک کو جن پڑ گیا، تو جو 2 اور لوگ تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر دم کرتے ہیں. وہ کرنے لگے، ان کو بھی پڑ گیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنی پروٹیکشن کی نہیں اور دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے چلے. لائف جیکٹ پہلے اپنی پہنو پھر بچوں کو پہنا. یہ نہیں پتا تھی نا، یہ پتا ہونی بہت ضروری ہے. دیکھیں نا، یہ تو وہی کہ اگر آپ خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسرے کو کرنے کو کہہ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی تاثیر بھی نہیں ہوتی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ کیوں اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ کوئی اور ان پہ بزرگ دم کر دے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے دم کی تاثیر ہوگی، کیونکہ یہ باعمل شخص ہے، یہ ان کو ہوتا ہے. تو کتنی دیر لگتی ہے باعمل ہونے میں؟ آپ خود بھی باعمل ہو جائے، وہ کام اپنے لیے کر لیں اور اس کے بعد آپ کی بھی انشاءاللہ افیکٹو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا حل موجود ہے اگر ہم کرنا شروع کریں. پھر اسی طرح رات کو سونے کے اذکار پڑھنا. رات کو جو خوفناک خواب آتے ہیں، بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ ان کو کوئی اڑا رہا ہے اور صبح اٹھتے تھک کے چور ہوتے ہیں. بعض لوگ خواب میں بھاگ کے پیچھے بھینس لگی ہوئی ہے اور وہ کبھی یہاں چھپ رہے ہیں، کبھی چور آ رہا ہے تو وہ دروازے بند کر کے وہ کنڈی نہیں چڑھ رہی. اس قسم کے خواب اکثر لوگ سناتے رہتے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں، یعنی یا یہ کہ کوئی آ گیا اور اس سے پروٹ کے دروازہ کو زور لگا کے بند کرے اور دوسری طرف سے دھکا پڑ رہا ہے. لٹرلی انسان صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی شیطانی عمل ہوتا ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ یاد رکھیے، دشمن ہے. دشمن اپنی دشمنی سے کبھی بھی باز نہیں آتا، ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، وہ رات کو سونے بھی نہیں دیتا. دن کو تو بگا ہی رکھتا ہے، یعنی مختلف خواہشات میں مبتلا کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ لے رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ پہن رہے ہیں، یہ اتار رہے ہیں، تو ان چیزوں میں تکاتا ہے اور رات کو پھر سونے بھی نہیں دیتا. تو اس لیے رات کو سوتے وقت کے اذکار اور خصوصاً آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونک مارے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ہاتھوں میں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر کے، اور سر پہ، چہرے پہ، آگے اور پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ریگولر معمول تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے اور مرض الموت میں تھے تو اس وقت پڑھا حضرت عائشہ نے، لیکن آپ ہی کے ہاتھوں کو استعمال کیا. پہلے اپنے اوپر ہم کر لیں دم، پھر کرے کسی پر. یہ جو ہم نے صبح اذکار پڑھے ہوئے تو ہماری اگر تو صبح اذکار پڑھے ہوئے پھر ٹھیک ہے، ذرہ ہے، صبح شام کے اذکار پڑھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ سارا دن جنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے. تو اگر آپ نے صبح پڑھ لیا ہے، اذکار پڑھے ہوئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ڈائریکٹ بھی دم کر سکتے. پھر اسی طرح جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا. جو شخص پڑھتا ہے 2 جمعوں کے دوران اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے. اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی. اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پا لیا، یعنی وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جیسے اگر ایک گھر میں 4-5 لوگ رہتے ہیں، ایک اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانے کے وقت بھی پڑھتا ہے. اسی گھر میں دوسرے 2-3 اور لوگ جو داخل ہوتے ہیں وہ نہ تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور نہ وہ کھانے سے پہلے اور نہ داخل ہوتے ہوئے، تو اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ سب پڑھیں، لیکن اگر کسی ایک نے بھی پڑھا تو انشاءاللہ پروٹیکشن ہوگی انشاءاللہ. پھر اسی طرح سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یعنی گاڑی کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو تاکہ اچھی سی ڈرائیونگ ہو اور خیریت سے اپنی منزل تک پہنچے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابو لاس خزائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لیے دیا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید یہ کمزوری کی وجہ سے ہمارا بوجھ نہ اٹھا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے. جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، پھر اسے اپنے قابو میں کر لو، اللہ تعالیٰ اسے سواری کے قابل بنا دے گا، یعنی اس کا شر دور ہو جائے گا. اس زمانے میں ظاہر گاڑی تو نہیں تھی، لیکن سواری اگر ہم اس کو لیں اور دیکھیں سواری کا بھی شر ہوتا ہے نا.
کبھی راستے میں رک جائے، اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں. پھر اسی طرح شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. کتنی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، ہماری محبتیں قائم رکھ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ فزیکلی بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے بدگمانیاں ڈال ڈال کے. تو اس خاص تعلق کے وقت جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت خوش ہو رہے ہوں تو بھی کیا دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو ہمیں تو عطا کرے. یعنی ہمارا اگر اس سے بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ. یہ دین کے سوا کوئی اتنی دور تک نہ سوچ سکتا اور نہ ہی اتنی پروٹیکشن آپ کو کوئی دے سکتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. تب آپ دیکھیے انسان کی حفاظت تو پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن عموماً لوگ ٹوائلٹ جاتے ہوئے ہم بستری سے پہلے دعائیں پڑھنا بھول جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ یاد ہی نہیں ہوتی، یا اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے، یا پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں. ہم شادی کی تیاریاں مہینوں کرتے ہیں، جان مال کھپاتے ہیں اس پر، لیکن یہ علم نہیں دیتے بچوں کو شادی سے پہلے کہ جو ان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہو. اب ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، گھر بھی ہوتا ہے، گاڑی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا. تو کسی اور کا قصور نہیں، اپنا ہی قصور ہے کہ اللہ سے مدد نہیں مانگی. 5ویں چیز معوذات پڑھنا، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا. بیت الخلاء جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، جن کا ٹھکانہ وہ ایسی جگہ ہوتی ہے. غصے کے وقت تعوذ پڑھنا، غصے کے وقت، ورنہ انسان اس کے بعد کیا ہوتا ہے زبان کھول لیتا ہے تو وہ اور گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جب دوسروں کے اوپر پڑتی ہے تو ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کے اندر کیسی نفرتیں پلتی ہیں، اور خود انسان کو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ناروا طور پر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اگر خود یاد نہ اور کوئی یاد کرا دے تو اس پہ مزید غصہ کرنے کی بجائے ہوش میں آ کے انسان تعوذ پڑھ لے. اصل میں انسان جب جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس وقت شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. جب آپ بہت کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بزرگ جو تھے وہ پہلے، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہن بھائی ہم بہت سارے تھے ماشاءاللہ، تو گھر میں وہ کوئی لطیفے سنا رہا تو ہنس کے ایک نے شروع کیا تو وہ ہوتا ہے وہ کنٹیجیس ہوتا ہے، ایک ہنستا تو پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہماری نانی منع کرتی تھی اتنا نہیں ہنستے، تو ہم کہتے تھے ہنستے کیوں نہیں، اس میں کیا برائی. اسی طرح جب انسان بہت غم کی حالت میں تو اور بہت رو رہا ہوتا ہے اس سے بھی کمزور ہوتا ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے. پھر اسی طرح ابھی انتہائی جذباتی کیفیت میں ہسبینڈ وائف کے تعلق کے وقت، پھر اسی طرح غصے کے وقت. تو یہ جو ہمارے ایموشنز کی ہائٹ ہوتی ہے نا، یعنی پیک ہوتی ہے کہ اس میں ہم بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، سپر ہائپر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت شیطان کو دخل اندازی اور حملہ آور ہونے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے. پھر کسی منزل پر اترتے وقت تعوذ پڑھنا، کوئی نئی جگہ پر آپ گئے ہیں، کوئی نیا گھر لیا آپ نے، کسی ہسپتال میں گئے، اسپتال میں کتنی قسم کے وائرسز ہو سکتے ہیں اور کتنے جراثیم ہو سکتے ہیں، کسی کلینک میں گئے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ گئے ہیں، تو اس وقت بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی کسی مقام پہ پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھ لے، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اسے وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی چیز ہارم نہیں کرے گی. شر تو وہاں ہوگا لیکن اس کو نقصان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا، اس کو حفاظت مل گئی. لیکن اول تو دعا یاد نہیں ہوتی، کہ یاد ہو تو پھر پڑھنا یاد نہیں ہوتا. تو شیطان کا کام کیا ہے؟ بھلوانا. ہماری اصل مصیبت جو ہے نا وہ بھول ہے. آدم علیہ السلام بھولے تو کیا ہوا، کتنی بڑی مشکل میں پڑ گئے. تو اسی طرح اولاد آدم بھی بھولتی ہے، خصوصاً نیکی کے کاموں میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے شیطان مردود کی شر سے بچنا نہایت ضروری ہوتا ہے. پھر نماز کے آغاز میں تعوذ پڑھنا، یعنی نماز کے شروع میں تعوذ پڑھنا.
ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے. ایک تو تکبیر تحریمہ ہے نا، وہ کہہ لی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیے. اب 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. آپ پڑھ کے تو دیکھیں جو آپ کو قرار آئے گا، جو سکون آئے گا، یعنی بہترین دعا ہے. یہ استفتاح، یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک کا تیزی سے ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا الٹرنیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پناہ کیا مانگی جا رہی تھی کہ میں شیطان کے کچوکے، اس کی پھونک اور اس کے تھتکارنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی شیطان باقاعدہ انسان پہ شر کی پھونکیں بھی مارتا ہے اور کچوکے بھی لگاتا ہے اور اس کے ساتھ تھتکارتا بھی ہے. اللہ اکبر 3 times، لا الہ الا اللہ 3 times، سبحان اللہ و بحمدہ 3 times، اور پھر اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ 7 سے. پھر قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہم نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں، نیکی کے کام کرتے وقت ہی شیطان زیادہ روڑے اٹکاتا ہے، ان کو زیادہ مشکل بناتا ہے، یا ان کو اس طرح بے دلی سے کرواتا ہے کہ بس ایک حاضری لگانے والی بات ہوتی، اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل کی 98 آیت ہے. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. پھر برا خواب دیکھنے پر تعوذ پڑھنا. برا خواب دیکھنے پر ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. پس جو ایسا خواب دیکھے جس میں کوئی ناگوار چیز ہو تو اپنے بائیں طرف تھتکار دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. ایسا کرنے سے وہ خواب کوئی نقصان نہ پہنچائے گا اور کسی کو یہ خواب نہ بتائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم برے خواب ہر ایک کو سنا رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے کوئی کہانی ہو. نہیں، خاموشی اختیار کریں. بس آپ نے پناہ لے لی اللہ کی، کافی ہے اللہ آپ کے لیے، اس کا ذکر نہ کریں. پھر وسوسے آنے پر اور خصوصاً عقائد میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، اگر دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے یہ سوال پیدا کرتا ہے، فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے، یعنی اس بارے میں نہ سوچے. کیونکہ اگر سپوز یہ کہہ بھی دیا جائے فلاں نے، نعوذ باللہ، ہے نہیں کوئی، تو پھر اگلا سوال کیا ہوگا، فلاں کو کس نے. تو اسی لیے وسوسوں کی دعا یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. یہ پڑھ لیے کہ اللہ کے اول ہونے کے بارے میں شک ڈالتا ہے. کوئی تو اول ہے نا، تو وہ اللہ ہی ہے اول. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اور کوشش کرے کہ ہر روز ایک دفعہ یاد پڑھنے کی عادت ڈال لیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے. کسی کو بھی یہ تکلیف اور بیماری ہو تو ایاک نستعین میں نے یہ اذکار اکٹھے بھی کیے تھے، ان میں بھی یہ ذکر موجود ہے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا جو ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی بھی کسی اور اچھی چیز کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں بلا وجہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے بارے میں برے برے وسوسے آنے لگتے ہیں. بچوں کے فیوچر کے بارے میں شیطان اتنے برے برے خیال بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہول ہی کھاتا رہ جاتا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی لائف کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا اور بے وجہ غمگین رہتا ہے. یعنی اس چیز کے بارے میں غم ہے جس کا آپ کے پاس کوئی علاج ہی نہیں، جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں. فیوچر کا اس وقت تو کوئی وجود نہیں نا، تو ہم کیوں ڈر رہے ہیں اس سے؟ کل کس نے دیکھا؟ تو اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کسی بھی موقع پر
جہاں بھی شیطان آپ کو اکسائے. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مثلاً بیٹھے ہیں نا تو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے آپ کو, پھر آپ بیٹھے ہی رہتے ہیں اور گہری سوچ میں چلے جاتے ہیں, یہ ایسے ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, اور انتہائی غمگین کر کے اٹھتے. یہ شیطان کا دلچسپ مشغلہ ہے کہ آپ کو غمگین کرے, کیونکہ غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے, غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے, غم انسان کی زندگی کا وقت ضائع کر دیتا ہے. تو غم سے چھٹکارا پانا بے حد ضروری ہے. تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اچھا, اب مثلاً بچوں کی شادی نہیں ہوتی نا, ہم سوچتے ہیں بار بار منفی خیال, اس کی تو ہونی نہیں, اس کی تو ہونی نہیں, وہ کس نے دیکھا نہیں ہونی. کل یوم ہوا فی شان, کوئی پتہ نہیں کل کا دن چڑھے اور آپ کیا خبر سنیں. اچھا اب شادی ہوگی, اب اس کا تو بچہ نہیں ہونا, بس شیطان وہی وسوسہ ڈالے جائے گا. پھر وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا, اب وہ بڑا بھی ہو گیا, اب اس بچے کی شادی کا کیا ہوگا. یعنی کوئی نہ کوئی آپ کو غم دیے ہی رکھتا ہے. یہ کھائیں گے کہاں سے, ان کی رزق روزی کا کیا ہوگا, ان کی جاب ہی نہ چلی جائے. یعنی ہر وقت منفی باتیں سوچوانا. بیمار ہے تو یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہوگا, کیا پتہ مری جائے. کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے. ایوب علیہ السلام 18 سال بعد ٹھیک ہو گئے تھے. کل ہی میں سوچ رہی تھی کہ ایوب علیہ السلام نے اتنی بیماری کاٹی تھی تو انہوں نے کیا کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. یعنی تکلیف تو ہے جسمانی, شیطان کے وسوسہ نے اس کو بڑھا دیا. اور دوسری انہوں نے دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے, کس قدر پریشان کرنے کی کوشش کی. اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرنے دیتا. تو کسی بھی وقت ایسی کوئی کیفیت آئے تو کمزور نہ پڑے, فوراً اللہ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ تو ہے نا, میرا تجھ پہ بھروسہ ہے, میں نے اپنا کام تیرے سپرد کیا, تو ہی ہر چیز کو درست کرنے والا ہے, ساری قوت قدرت کمال تیرے پاس, تیرا کوئی شریک نہیں, تو جو چاہے کر سکتا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ, جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتے. تو اللہ ہم بھی تیرے کمزور بندے ہیں, ہم گناہگار بندے ہیں, ہم اپنی کمزوریوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے, اپنی پناہ میں لے لے. اور جس کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے اس کو کیا بگڑ سکتا, کچھ بھی نہیں. اور پھر خاص طور پر یہ دعا, رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو, پھٹکے بھی میرے پاس. میں یہ نہیں چاہتا کہ شیطان میرے پاس پھٹکے. ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اعوذ باللہ منک. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں تجھ سے بچنے کے لیے. پھر فرمایا العنک بلعنت اللہ, میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے 3 بار فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں. پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا, اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا. تو یہ نماز کے کلمات نہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ اور ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا. آپ نے فرمایا بے شک اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرا منہ جلائے. ابلیس جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا غصہ آتا ہوگا کہ آپ رحمت ہے عالمین کے لیے, آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں. تو میں نے اعوذ باللہ منک کہا. پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی پوری لعنت بھیجتا ہوں. بس وہ 3 مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا. پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا. اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے, یعنی میں اس کو باندھ دیتا, کیونکہ آپ کے اوپر تو شیطان کا زور نہیں نا. ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی ذکر 1-2 دفعہ کر کے چھوڑ نہ دیجیے کہ کوئی نہیں آرام آیا. یہ پلے باندھ لیجیے بات, کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں 1-2 خوراک لے کے پھر کہتے ہیں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انسٹنٹ ریلیف ہو, فوراً. اصل میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر چیز جلدی چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب میسیجز جلدی چلے جاتے, پہلے کہاں خط ہفتے بھر میں جاتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پہیا بننے کی وجہ سے ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی, بجلی کے آنے سے اور چیزوں میں تیزی آ گئی. تو اس سے انسان کا ایک مزاج بدل گیا ہے پورا, اور وہ مزاج بن گیا ہے تیزی اور جلدی کا. لیکن یہاں اس حدیث سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ تک وہ پیچھے نہیں ہٹا. نہیں, پہلی مرتبہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹا, دوسری مرتبہ سے پیچھے نہیں ہٹا, تیسری مرتبہ کہا تو پیچھے ہٹا. تو اس لیے جو کہا جاتا ہے نا 3 دفعہ قل پڑھیں, 3 دفعہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر, 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ والی دعا پڑھے. تو اس کا ایک مقصد ہے, یہ بات یاد رکھیے. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے 7 دن تک یہ عمل مسلسل کریں.
تو اینٹی بایوٹک کا کورس نہیں ہوتا 7 دن کا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز, اگر آپ نے چھوڑ دیا تو دوبارہ سائیکل چلانا پڑے گا, ریئیکشن ہو جاتا ہے, وہ پھر بیکٹیریا واپس پلٹ کے اور حملہ آور ہوتا ہے, بعض بیماریوں میں اس سے بھی زیادہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو اس میں مسلسل علاج کرے, بعض اوقات 40 دن تک بھی چلتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں تو زندگی بھر ساتھ رہنی چاہیے. السلام علیکم استاذہ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا, تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. وہ اس طرح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیے تھے, وہ ان کے لیے محرابیں بناتے, عمارتیں بناتے, سمندر میں غوطہ لگاتے, اور یہ کام آسان نہیں ہوتا. جنوں کو قابو رکھ کے ان سے کام لینا اور ان کو کنٹرول میں رکھنا, یہ اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی ان کو. انہوں نے کہا کہ میرے بعد یہ کسی کے پاس نہ ہو, کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے سے کہا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے یا آزمائش ہے یا ایک امتحان ہے. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شیطان کو باندھا نہیں وہاں, ٹھیک ہے, کام نہیں لیا اس سے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ موکل وغیرہ رام کرتے ہیں یا جن قابو کرتے ہیں, وہ بڑے عجیب و غریب چلے کاٹتے ہیں اور بعضوں کو شرکیہ کام کرتے ہیں. جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ ان سے شرکیہ باتیں بلواتے ہیں یا ان سے غلط کام کرواتے ہیں, پھر ان کی بات مانتے ہیں.